السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذکار کی بات ہو رہی تھی۔ میڈیا پہ آج کل ہر کسی کو یہی شکایت ہے کہ ہم پر کسی کی بد نظری ہے، ہم سے حسد کیا جاتا ہے، ہمارے بچے بیمار ہیں، ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا، ہمارے کاروبار میں مسئلے چل رہے ہیں، قرضے ہو گئے ہیں، وظائف بتائے جائیں۔ ہر چیز کے لیے وظیفہ ہمیں درکار ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم پر آزمائش ہے یا ہمارا امتحان، یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ صبح شام کے اذکار کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو، بلکہ یہ کہا جائے کہ 90% لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ نماز کے بعد بھی، جس کو ہم وظائف کہتے ہیں یا سادہ زبان میں اذکار کہا جائے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، سنت موقدہ پڑھتے ہیں، غیر موقدہ فرض پڑھتے ہیں، پھر ہم ہاتھ باندھ کے کوئی بھی دعا کر لیتے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہیں ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو سنت موقدہ پڑھیں اور غیر موقدہ بھی پڑھیں۔ تو جب آپ فرض پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کو وظائف یا اذکار کرنے ہیں۔ آپ کو بہت ساری مستند کتابوں میں وہ مل جائیں گے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں 3 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کے فرض نماز کے بعد مقتدیوں کے طرف منہ مبارک کر لیتے تھے، اس کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہتے تھے، یعنی ایک بار اللہ اکبر، 3 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد پھر کچھ دعائیں آتی ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو یہ کتابوں میں بھی مل جائیں گی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ وہ دعائیں کیا ہیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لہ النعمت و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کے بعد آیت الکرسی، جس کے لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت آ جاتی ہے، یعنی اب اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی موت آئے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور تسبیح پڑھی جاتی ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر اور 100 ملا کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز میں جلدی کر رہا تھا، تو فرمایا کہ تم نے جلدی کی، دوبارہ پڑھو۔ آدمی نے پڑھی نماز، پھر کہا نہیں تم نے جلدی کی۔ 2-4 بار ایسے ہوا تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ ہی بتائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم آرام سے
نماز کا ہر رکن ادا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، بہت ساری رکعتیں تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے بعد ہم دعا میں بھی جلدی کرتے ہیں، ہم دعا ایسے ہی کرتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہمیں یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب ہم نے نبوی طریقے سے دعا مانگی نہیں، جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ اس طرح سے اللہ سے مانگو، سب سے پہلے تو دعا میں ہاتھ پھیلا کے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ اس میں آپ کچھ بھی اپنی زبان میں، چاہے عربی میں، اللہ کی حمد و ثنا، سورہ فاتحہ یا کوئی بھی مسنون دعا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی و مداد کلماتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو پاک ہے، اپنے سارے کلمات کے ساتھ فرشتے بھی تمہاری تسبیح بیان کرتے ہیں اور ساری مخلوق تیری تسبیح بیان کرتی ہے، تیری تسبیح کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ جب ہم نے اللہ کی حمد بیان کر لی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ابراہیم بھیجنا ہے۔ آپ جتنا زیادہ پڑھیں وہ بہتر ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے تو ایک بار ہی پڑھ لیں، وہ کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اللہ سے اپنی حاجت بیان کریں۔ تو امید ہے کہ اس طرح کی مسنون طریقے سے مانگی گئی دعا یقیناً اللہ قبول کریں گے۔ اور نماز کے یہ جو اذکار ہیں، یہ ایک تو ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا کریں گے، دوسرا ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں بہت کام ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری کام ہماری زندگی کا یہی ہے کہ ہم اللہ کو جب یاد کریں تو ہم پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ اس حدیث کے مطابق کہ اللہ ہمارے گمان کے ساتھ ہے، ہم جتنا اللہ کو یاد کریں گے اللہ اس سے بڑھ کے ہمیں یاد کرے گا۔ ہم اللہ کی طرف ایک بالش بڑھیں گے، اللہ ہماری طرف بازو جتنا بڑھیں گے۔ ہم اللہ کا ذکر اچھی محفل میں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے فرشتوں میں ہمارا ذکر کرے گا۔ ہم اللہ کی طرف دوڑ کے جائیں گے، ہم اللہ کی طرف چل کے جائیں گے، اللہ ہماری طرف دوڑ کے آئے گا۔ لیکن جب ہماری زبان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گی تو اللہ بھی بے پرواہ بادشاہ ہے، پھر اللہ بھی ہمیں یاد کرنا چھوڑ دے گا، اپنے فرشتوں میں، اپنے نیک بندوں میں ہمارا ذکر نہیں کرے گا۔ ہماری زبان جب تک اللہ کی یاد سے تر رہتی ہے، اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے بے پرواہ بادشاہ ہے۔ تو اللہ کے پاس تو بہت ساری مخلوق ہے جو اس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وقت، صبح و شام۔ کائنات کی کون سی چیز ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی؟ اللہ کو ہماری قطعاً، ہماری عبادت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم بندے ہیں جو اپنی حاجتیں، جو اپنی پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نماز کے اذکار فرض کے بعد ضرور کیا کریں، ان کی بہت فضیلت ہے۔ جو بھی عبادت کریں چاہے تھوڑی سی کریں لیکن سنت نبوی کے مطابق کریں، تاکہ وہ نماز، وہ عبادت اللہ تعالیٰ آپ کی قبول بھی فرمائے اور اس کا اجر بھی دے، ورنہ اللہ کو وہ عبادت قبول نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی نہیں، وہ بدعت ہو جاتی ہے، وہ اصل دین کی روح نہیں رہتی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح دنیا کو وقت دیتے ہیں،
اچھے سے اچھی چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، تو کیا ہی اچھا ہو ہم اپنی عبادت کو بھی اتنا ہی اچھا بنائیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ انہی سے راضی ہوتا ہے جو اپنے رب کو راضی رکھتے ہیں۔